तहज़ीब नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम। आज एक फिर नए इन्वान के साथ रद्द किए हुए लोग के टॉपिक से इन्वान से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं ताकि आज हम खुदावंद के कलाम में से सीख सकें। तो इस वक्त मैं खुदा के ला तब्दील कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करूँगा। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 17 आयत से हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर, ना बाजारों में कोई उसकी आवाज़ सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक इंसाफ की फतह ना करे और उसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। आमीन। हमने खुदा के पाक कलाम से आज देखा है, बड़ा खूबसूरत पैगाम आज जो खुदा देना चाहता है ये इन जिंदगियों के लिए है जो नामीदी की हालत में हैं, जो परेशानी की हालत में हैं, जो अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर समझते हैं, और शायद उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुके हैं कि अब हमारी कोई उम्मीद नहीं है, हम नाउम्मीद हो चुके हैं, अब हमारे लिए यही दी एंड है। लेकिन मैं आपसे आज एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा निजात दहिंदा बनकर आया, जिसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया, और वो खुदा का बेटा जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह हमें हलाकत से बचाने के लिए आया, खुदावंद हमें दोबारा बहाल करने के लिए आया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता तौबा करें, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। खुदावंद हमें कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है, खुदा हमें उठा खड़ा करना चाहता है, खुदा हमें बहाल करना चाहता है। इसलिए जब हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करते हैं, जब खुदा के कलाम को देखते हैं, तो खुदा का कलाम जो है हमें एक उम्मीद देता है, क्योंकि वो हमारे लिए उम्मीद बन कर आया है, वो हमारे लिए निजात बन कर आया। और ये निजात सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि लिखा है कि उसके नाम से गैर कौमें भी उम्मीद रखेंगी। वो सब के लिए, सारी दुनिया के लिए निजात दहिंदा बनकर है, सारी दुनिया को बचाने के लिए है। और आज हम देखते हैं कि वो लोग जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जो अपने आप को समझ के बस अब कोई आगे हल नहीं है। लेकिन अजीजों, मेरा और आपका खुदा जलती आग की भट्टियों में बचा सकता है, शेरों के मुंह से बचा सकता है। मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें उठा खड़ा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत पैगाम यशायाह की मार्फत बयान किया गया है खुदा के पाक कलाम में कि देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है, मेरा खादिम जिससे मैंने क्या किया, चुना है। और आगे लिखा है ये मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है, मैं अपना रूह उस पर ढालूंगा। और यही अगर हम यशायाह 61 बाब में देखें तो वहां पर लिखा है खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यशायाह बयान करता है कि खुदा का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है, हलीमों को खुशखबरी सुनाने के लिए उसने मुझे भेजा है, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने के लिए, कैदियों को रहाई देने के लिए और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करने के लिए खुदावंद ने भेजा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह ये जब बयान करता है तो इसमें हम देखते हैं कि उस पुरफजल खिदमत जो यशायाह बयान करता है उसकी पेशन गोई की तकमील है। अगर हम यशायाह 41 बाब में देखें, 42 बाब में देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह जो है वो एक देख रहा मसीह को अजीम फातिह की सूरत में देख रहा है और यीशु की तस्वीर को वो पेश कर रहा है कि वो एक बरगज़ीदा खादिम है। और उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जिस तरह यशायाह कह रहा है कि जो अपनी नज़र से देख रहा है, यीशु मसीह के बारे में वो देख रहा है, पेशगोई कर रहा है कि ये मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है।
اور میں خداوند کہتا اپنا روح اس پر ڈالوں گا. اور اب دیکھتے ہیں یہ نبوت یسوع کے بپتسمہ لینے پر پوری ہوئی، اور اس کی خدمت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی حدود سے بہت زیادہ آگے نکل گئی، اور وہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دینے والا مسیحا ہے. اور اس کے بارے میں یسایہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی. ہم دوسرے لفظوں میں اس کو ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی مجموعوں کی طرح اکسانے والا نہیں ہوگا، ہجوم کو بھڑکانے والا شخص نہیں ہوگا، بلکہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آیا. اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے. وہ بادشاہ جو خدا کا خادم ہے، اپنے جائز مقام پر پہنچنے کے لیے وہ انسانی حربے اور قوت استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور قوت کا، جو روحانی قوتیں دوسری قوتیں ان کا استعمال کرتا ہے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ تقریر کے ذریعے، سیاسی بیان کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کو جو ہے بحال کرے گا، بلکہ وہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو حلیم اور فروتن ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں عیسائی کہتا ہے کہ یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کو حلیم فاتح کے طور پر پیش کر رہا ہے. اس کی پیش گوئی جو ہے وہ پرفضل یسوع کی خدمت کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ایک پرفضل خادم ہے، یسوع مسیح حلیم اور فروتن ہے. اس لیے وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور فروتن ہوں، تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں. یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے آیا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے لیے آیا ہے. وہ ہم پہ اختیار جتانے نہیں آیا، وہ ہم کو ہلاک کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ ہم کو بچانے آیا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا چنا ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان تھک ہار جاتا ہے، انسان کی کوئی امید نہیں ہوتی، اور آپ کا میرا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. سیم بیان کیا گیا کہ وہ ہماری خطاؤں کے لیے کیا باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے اس پر سیاست کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اور یہ پیغام آج ہمارے لیے ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. جب ہم اس کلام کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح رد کی ہوں کو کھڑا کرنے کے لیے آیا، بحال کرنے کے لیے آیا، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اور یہاں پر بڑا خوبصورت بیان جو ہم دیکھتے ہیں کہ متی کے انجیل میں بیان کیا گیا ہے، بڑا خوبصورت بیان ہے جو خداوند نے متی کے انجیل اس کے 12ویں باب میں بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا ہے، جسے میں پیارا ہے، جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا، اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا. یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنے گی. اور یہاں پر لکھا ہے یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور دھواں اٹھتے سن کو نہ بچائے گا. اور یہی بات ہم جو یسایہ بیان کرتا ہے، اگر 42 باب میں دیکھیں تو وہاں پر اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ لکھا ہے کہ میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالوں گا. وہ قوموں میں عدالت کرے گا، وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، اور وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا. اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے یسایہ کہ وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، مسلے سرکنڈے کو نہ توڑے گا. اور یہاں پر اسی بات کو جو ہے متی بیان کرتا ہے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا. متی جو خداوند کا پیغام یہاں پر بیان کرتا ہے، متی جس کا مطلب زندہ خدا کا گفٹ. ہم دیکھتے ہیں متی کے بارے میں اگر جب دیکھتے ہیں تو متی شاید رد کی ہوئی لوگوں میں تھا. وہ ایک مسئول کی چوکی پر بیٹھا تھا، مسئول لیتا تھا، لوگوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ گار تھا. اس کو ایک بڑا حقیر سمجھا جاتا تھا. اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ میں نجات پا سکتا ہوں. اس کو لوگوں نے رد کیا تھا، وہ کیونکہ رومی حکومت کا وہ ملازم تھا، ایک نوکری کرتا تھا پیسوں کے لیے، اور وہ جو تھا لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، فریسی اس کو برا سمجھتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع اس کے پاس سے گزرتا ہے تو یسوع سے اس کو آواز دیتا ہے کہ اے متی میرے پیچھے ہو لے. جس طرح زکئی کو یسوع آواز دیتا ہے، زکئی اٹھ، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے. اے زکئی نیچے اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح رد کیے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس طرح متی کے پاس پہنچا اور متی کو کہتا ہے اٹھ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہی متی یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے کہ وہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں مسلے گا، تو نہیں توڑے گا، اور دھواں اٹھتے سن کو نہیں بجھائے گا۔ ہم جو عیسایا بیان کرتا ہے اس بات کو متی جو ہے وہ آگے لے کر چلا ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو کیا کرے گا؟ نہیں توڑے گا۔ کچلا ہوا سرکنڈا، ہم دیکھتے ہیں یہ جس کو ہم کانا بھی کہہ سکتے ہیں پنجابی میں، اس کو کیا کہتے ہیں جب مسل دی جاتا ہے وہ اس کو ختم کر کے لوگ پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو رد کیے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، جن کو دنیا اپنی نظر میں کچھ بھی نہیں سمجھتے، حقیر سمجھتے ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں جی انہوں لوگوں نے تو ایسی ایویں سب کچھ کر سکنے ہیں۔ ان کو حقیر لوگوں نے سمجھا ہے، ان کو لوگوں نے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی خدا کی نظر میں ان کی قدر بہت زیادہ ہے۔ لیکن کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا۔ رد کیے لوگ جو دنیا کی نظر میں کچھ نہیں ہے، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کی کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کی نظر میں وہ بے بس ہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کو کیا کرے گا؟ نہ توڑے گا، بلکہ ان کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ متی کچلے سرکنڈے کی مانتا ہے۔ پھر آگے چل کے لکھا ہے کہ دھواں اٹھتے سن کو نہ بجھائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں سن جو لائٹ میں استعمال کی جاتی ہے، دیے میں استعمال کی جاتا ہے، اس کی رسی بنا کر یہ چھال اتار کے درخت کی جو ہے، اور اس کو پھر ہم موم بتی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جب یہ اینڈ پہ پہنچتے سلگتی ہے اور لکھا ہے ختم ہونے والی ہے، اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھنے دے گا۔ دھواں اٹھتے سن کو جو بالکل ختم، جس کے دھواں اٹھ رہا ہے بالکل چند لمحوں میں وہ ختم ہونے والے ہے، اس کو بھی کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ بجھنے نہیں دے گا، بلکہ ایمان کی چنگاری کو ہوا دے کر وہ شعلہ بنا دے گا، شعلہ بنا دے گا، دوبارہ قائم کرے گا۔ وہ زندگیاں جو بجھ چکی ہیں، جن کی دنیا میں جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ بس دی اینڈ ہو گیا، اب ہمارے لیے جو ہے اس مصیبت سے نکلنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہو چکا ہے، اب ہم اس مشکل سے نکل نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے پہاڑ جو پیچھے ہٹ نہیں سکتا، ہم بس اب یہی ہمارا اینڈ ہے، اب اس سے آگے ہمارے لیے امید نہیں ہے۔ لیکن خدا ان کے اندر خوف نہ خواہ، بے دل نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور جب ہم اپنی اس سوچ سے سوچتے ہیں کہ شاید اب ہمارا دی اینڈ ہے، اب ہمیں آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن خدا آپ کے لیے ایک نئی امید قائم کرتا ہے۔ خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ بہت دفعہ ہماری سوچ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو بھائیوں کی طرح ہے جو اپنے باپ سے بحث کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کے 15 باب میں ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ باپ میرا حصہ جو بنتا ہے مجھے دے دے، کیونکہ میں تیرے پاس نہیں رہنا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ دور دراز چلا جاؤں گا۔ اور دیکھتے ہیں جب وہ اپنا حصہ لیتا ہے، اپنی دولت کا جو حصہ لے کر دور دراز اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک فضول خرچی میں ایسی زندگی میں خرچ کر لیتا ہے، اور اس کے پاس جب کچھ بھی نہیں بچتا تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بھوکا مرنے لگتا ہے۔ اس نے اپنا روپیہ جو ہے وہ نجائز کاموں میں صرف کر، اس کے دوستوں نے اس کو کھانے پینے میں سارے پیسے کو جو ختم کر دیا، اور جب پیسہ ختم ہو گیا تو لکھا دوست بھاگ گئے اور وہ بھوکا مرنے لگا، پھر سور چلانے لگا، اور اس کی جو نوکری ہے سور چلانے کی اس کو ملی، وہ نوکری کی تلاش میں ہے، اور اس کی جو تنخواہ ہے، جو اس کو پیسے ملنے ہیں یا اس کو کچھ ملنا ہے، تو اس کا تنخواہ کیا ہے کہ تو نے سوروں کے ساتھ جو ہے پھلیاں کھانی ہیں، اور وہ بھی اس کو نہیں مل رہی۔ اور پھر اس کو ہوش آتا ہے کہ میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میرے باپ کے گھر میں تو بہت سے نوکر جو ہیں وہ بھی اچھی خوراک کھا رہے ہیں، اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں اٹھ کر کیا کروں گا؟ اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا باپ مجھے معاف کر دے۔ جب باپ کے پاس جاتا ہے تو اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کے بہت بڑی جو ہے ضیافت کرتا ہے، اس کے لیے پلا ہو بچڑا اچھی انگوٹھی پہناتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا بیٹا جب آتا ہے تو وہ شور سنتا ہے، آواز سنتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کہتا ہے باپ یہ کیا ہے کہ میں تیری اتنی خدمت کی، میں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اور تو نے کبھی میرے لیے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشی مناؤں۔ دونوں کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹے سرکنڈے کی مانند اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اپنے کو رد کیوں سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہماری کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں باپ کا رویہ کہ باپ ان کو گلے لگاتا ہے۔ باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کیونکہ باپ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، باپ آپ کو رد نہیں کرتا، باپ آپ کو ہمیشہ
उठा खड़ा करता है। लोगों की नज़र में आप बेशक रद्द किए हुए हैं, लोगों की नज़र में शायद आप कमज़ोर हैं, लोगों की नज़र में अब यही हमने इन पर फतह पा ली है, अब हमने इनको नाकाम कर दिया है, अब ये किसी काम के नहीं है, लेकिन आपका और मेरा खुदा आपको दोबारा उठा खड़ा कर सकता है। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदावंद जो है दोबारा हमें कायम कर सकता है। वो कोई किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब तौबा करें, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ, क्योंकि वो कसरत की ज़िंदगी देने के लिए है। वो दिल का हलीम और फ़रोतन है, और जब हम उससे सीखते हैं, उसके पास आते हैं, तो फिर हम नई ज़िंदगी को हासिल करते हैं। वो नई ज़िंदगी हमको अता करता है, क्योंकि इब्न आदम खोए हुए ढूंढे और निजात देने आए। वो हमें दोबारा बहाल करने के लिए है। हम आज देखें कि मुझसे बेटे का बाप जो है उसे गले लगाता है। ज़कई को खुदावंद जो है वो आवाज़ देता है कि आज मुझे तेरे घर में जाना है। हम देखते हैं कि मत्ती को वो जो है वो मसूल की चुगी से उठाकर खड़ा कर लेता है और कहता है, उठ मेरे पीछे हो ले। और आज खुदावंद हमें भी बचाना चाहता है, आज खुदा हमें भी बहाल करना चाहता है। जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद हमारी हलाकत नहीं चाहता, खुदावंद हमें जो है बहाल करना चाहता है, खुदा हमें एक नई ज़िंदगी देना चाहता है। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि फरीसी के घर में शमौन फरीसी था, उसे यीशु मसीह की दावत की, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जब दावत है तो उस वक़्त का ये असूल था कि जब भी किसी के घर में कोई मेहमान आता, उसके पाँव धोए जाते, उसको बोसा दिया जाता, उससे मोहब्बत का इजहार किया जाता। लेकिन यीशु मसीह जब इस फरीसी के घर में आया तो उसे ऐसा नहीं किया, बल्कि वहाँ पर एक औरत आई, लिखा जो बड़ी बदचलन औरत थी, गुनाहगार औरत थी, जिसकी सजा जो थी वो संसार कर रहा था, मार देना था, उसकी मौत उसके ऊपर थी, और उसकी मौत जो उसको लिए फिरती, वो उसको अभी चंद लम्हों में ख़त्म करने वाले थे। लेकिन जब यीशु के पास आई तो लिखा है कि यीशु के कदमों में वो क्या करती है, बैठ जाती है, वो अपने आंसू बहाती है, और यीशु मसीह के पाँव जो है अपने आंसुओं से जो भिगोती है, फिर अपने बालों से साफ करती है, और उसके पाँव में कीमती अतर जो है वो डालती है। और वो फरीसी क्या कहता है कि अगर ये नबी होता तो जानता है कि ये कैसी औरत है। यीशु मसीह कहता है, शमान मुझे तो इससे कुछ कहना है। यीशु मसीह से बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान करता है। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज हमसे भी इसी तरह मोहब्बत का इजहार करता है, जिस तरह खुदावंद ने उस औरत से मोहब्बत का इजहार किया। खुदावंद यीशु मसीह उसे कहता है, आए औरत, जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तूने बहुत मोहब्बत दिखाई है। खुदावंद कहते हैं जो ज़्यादा मोहब्बत दिखाएगा उससे ज़्यादा उसको मोहब्बत का जो बदला दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि उस औरत को खुदा ने माफ़ किया। एक और औरत के बारे में हम देखते हैं कि लिखा है जो ज़िना की हालत में पकड़ी गई, और लोग फरीसी जो हैं, फकीर फरीसी जो हैं, यीशु के पास लेकर आते हैं, और यीशु के पास जब लेकर आते हैं तो कहते हैं, यीशु इसने जो है वो ज़िना किया है, ये ऐन वक़्त फेल के वक़्त पकड़ी गई है, और इसकी सज़ा जो है इंसार करना, पत्थरों से मार देना है, इसको मौत देना है। और जब यीशु के पास आता है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ज़मीन पर उंगली से लिखना शुरू कर देता है, और जब यीशु मसीह ऊपर सर उठाता है तो देखता वहाँ पर कोई भी, सारे जो बारी बारी वहाँ से चले जाते हैं। और यीशु मसीह उस औरत से कहता है, औरत तुझे किसी ने नहीं मारा, तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कहती नहीं यीशु, सब चले गए। यीशु मसीह कहता है, जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, जा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। यीशु मसीह ने उस नाउमीद औरत को, जो रद्द की औरत थी, जिसको अभी मारने वाले थे, जिसको अभी मौत के हवाले किया जाने वाला था, जिसको संसार करना था, खुदावंद यीशु मसीह ने इसको क्या कर दिया, कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह ने इसको बहाल कर दिया। और आज वो यीशु मसीह आपके और मेरे भी साथ है। आज वो यीशु मसीह आपके भी साथ है। आप अगर दुनिया से नाउमीद हो चुके हैं, आप टूटे हुए सरकंडे की मांद हैं जो पड़ा हुआ है, जिसकी कोई कदर नहीं है, आप धुआं उठते सन की मांद हैं जो बुझने वाली है, आप बेशक दुनिया में नाउमीद हो चुके हैं, अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई भी हमें बहाल नहीं कर सकता, अब हमें कोई भी उठा नहीं कर सकता, अब ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है इसको कोई भी दोबारा मेरे लिए कायम नहीं कर सकता, मुझे दोबारा खुदा बरकत नहीं दे सकता। लेकिन आपका और मेरा खुदा जिंदा खुदा है, जो आपको कहता है कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं आपके साथ रहूंगा। जब आप खुदा पर तवक्कुल करते हैं, जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं, जब आप खुदा के पास आ जाते हैं, तो आपका और मेरा खुदा जो है वो हमें दोबारा बहाल करता है। आपका खुदा दूसरे लोगों की तरह नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी बादशाही को हासिल करने के लिए दुनिया की कुव्वत का सहारा नहीं लिया, दुनिया का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने जो है
ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ بحالی کی ادا کی ہے. اس نے ایک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے. اس نے ہمارے لیے فدیہ دے دی ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور آپ کا میرا یسوع مسیح آج ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے. وہ آج ٹوٹے ہوئے سرکنڈے کو توڑتا نہیں ہے. وہ دھواں اٹھتے سن کو بجھنے نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے, نئی روشنی دیتا ہے. وہ ہمیں ہری ہری چرگاہوں کی طرف لے جاتا ہے. دنیا کی نظر میں شاید اب ہم رد کیے لوگ ہیں, ہماری کوئی بھی وقت نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, ہم نا امید ہیں, لیکن آپ کا اور میرا خداوند جو ہے ہمیں آج ایک زندہ امید دے رہا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ خدا سے رہائی پائیں, نجات پائیں, ہمیشہ کی زندگی پائیں, بحال ہو جائیں, تو آئیں. آپ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنی مشکلوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنی ایسے حالات کی وجہ سے جو آپ کے لیے بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں, ایسے حالات کی وجہ سے آپ بے دل ہو چکے ہیں, آپ نا امید ہو چکے ہیں, آپ ٹوٹ چکے ہیں, لوگوں کی نظر میں آپ رد کیے ہوئے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں ہے, اب یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا یسوع مسیح کہتا خوف نہ کھا, بے دل نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں. آج ہم ٹوٹے سرکنڈے کی مانند ہیں, دھواں اٹھتے سن کی مانند ہیں, لیکن خداوند ہمیں بجھنے نہیں دے گا. خداوند کے کلام عیسائی بیان کرتا ہے ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہیں دے گا. وہ دوبارہ اس کو بحال کرے گا, خداوند اٹھا کھڑا کرے گا. آج خدا ہمیں فتح دے گا کیونکہ وہ فاتح خدا ہے. یسایہ اس کو فاتح کے روپ میں دیکھتا ہے, اور آج ہمیں بھی اس کو فاتح کے روپ میں دے رکھتا ہے. جب خداوند ہماری طرف ہے تو کون ہمارا دشمن ہے؟ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس نے اس عورت کو ان عورتوں کو بحال کر دیا جو گناہ گار عورتیں ہیں, جو لوگوں کی نظر میں جو ہے موت کی سزا ان کے لیے ہے, ان کو رد کیا ہے. متی کو اس نے بحال کر دیا, زکئی کو بحال کر دیا, اور اسی طرح آج خدا ہم کو بھی بحال کرنا چاہتا ہے. آج خدا ہم کو بھی ایک نیا مقام دینا چاہتا ہے. اس لیے عزیزو, اگر ہم خداوند کے پاس آتے ہیں, اپنا دھیان اپنی آنکھیں خداوند پر لگا لیتے ہیں, تو پھر ہم کبھی ناکام نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کا اور میرا خدا جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے سرکنڈے کو ٹوٹنے نہیں دیتا. وہ دھواں اٹھتے ہوئے سن کو بجھنے نہیں دیتا بلکہ ان کو قائم کرتا ہے, بلکہ ان کو جو ہے وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے. آپ دنیا کی نظر میں رد ہوتے ہو گیا کوئی بات نہیں ہے, دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا کوئی بات نہیں ہے, دنیا کی نظر میں آپ کمزور ہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ رد کیے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں ہے, آپ کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات ہے, آپ کے پاس کوئی اتنا مال و دولت نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کا خدا زندہ خدا ہے, آپ کا خدا بچانے والا خدا ہے, آپ کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کو نئی طاقت دینے والا خدا ہے, وہ آپ کو نئی زندگی دینے والا خدا ہے, وہ ایک نیا معجزہ کرنے والا خدا ہے. وہ خدا آپ کو نا امید نہیں چھوڑتا. آپ دنیا کی طرف نہ دیکھیں, نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, بلکہ آپ سیدھے بڑھتے جائیں اور آپ کو اپنے خدا کو ساتھ لے کر چلیں. اور جب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ رد کی لوگوں میں نہیں ہیں. آپ کی قیمت ہے, اور آپ کی قیمت بہت ساری چیزوں سے زیادہ ہے. آپ رد کیے لوگوں میں نہیں ہیں. آج اپنے آپ کو آپ رد کیے لوگوں میں شمار نہ کریں, ہم تو رد ہو چکے ہیں. نہیں, آپ کمزور نہیں ہیں, اپرادھ کیے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کا مداوا یسوع مسیح بن گیا ہے, آپ کا کفارہ یسوع مسیح بن گیا ہے. آپ کے ساتھ جب یسوع کھڑا ہے تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکتی. جب آپ یسوع آپ کے ساتھ چلے گا تو کوئی بھی دنیا کی قوت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی, آپ کو دنیا کی قوت ہرا نہیں سکتی, آپ کو دنیا کی قوت جو ہے وہ بے بس نہیں کر سکتی, کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ بادشاہ, ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بادشاہ لوگوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے عہدہ حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز طریقے سے جو ہے وہ اپنی بادشاہی حاصل کرتے ہیں, اور جب بادشاہی حاصل کرتے ہیں تو دنیا پر مختلف طریقوں سے وہ ظلم بھی کرتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا یسوع مسیح ایسا نہیں کرتا, بلکہ وہ بادشاہی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے, اور جب بادشاہی مل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے گلے لگا لیتا ہے, پھر آپ کو اپنی بادشاہت میں لے جانے کے لیے آپ کو پیار کرتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, کیونکہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میرے باپ کے مبارک لوگوں, وہ آپ کو اپنے مبارک لوگوں میں شمار کرتا ہے, آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اس لیے آج آپ کمزور نہیں ہیں بلکہ آپ زور آور ہیں, آپ کی پہچان ہے, آپ یسوع مسیح کے لوگ ہیں. یسوع مسیح نے آپ کو چن لیا ہے, کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے.
آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, آپ کو خدا نے بحال کیا, آپ کو خدا نے ایک نام دیا ہے, اور آج خدا, وہی خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے. آج وہی خدا آپ کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے. جس طرح اس عورت کو کہتا ہے خدا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے, جا آئندہ گناہ نہ کرنا. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, یسوع مسیح ہماری نافرمانیوں کو معاف کرتا ہے, یسوع مسیح ہمیں بے دلی سے ایک نیا دل عطا کرتا ہے. اس لیے آج ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں, آج ہمیں بے دل ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ٹمٹمتی بتی کو بجھنے نہیں دے گا, وہ دھواں اٹھتے سن کو بجھنے نہیں دے گا, وہ سرکنڈے کو, جو مسئلہ سرکنڈا ہے, ٹوٹا ہوا سرکنڈا ہے, دوبارہ ٹوٹنے نہیں دے گا, بلکہ ان کو قائم کر دے گا, وہ اس کو بحال کرے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا رد کی لوگ اور رد کر دیتی ہے, لیکن آپ کا خدا یسوع مسیح ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کو قائم کرے گا. عزیزو, آج آپ کلام الہی کی طرف اپنا دھیان کریں, کیونکہ آپ کا اور میرا خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, بحال کرنا چاہتا ہے. آج آپ نا امید نہ ہوں. آپ اگر رد کر دیں گے, دنیا کی نظر میں رد ہیں, دنیا کی نظر میں آپ کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کو رد کیے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے ہے. اس لیے آج ہمیں اس نجات کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے, تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. آئیں, خدا ان کے حضور ہمیشہ خدا ان کا شکر کریں اور اس کی تعریف کریں, کیونکہ وہی ہمارا زندہ خدا ہے. آمین.